اور بھائی اسی سلسلے میں یہ بھی کہ جب رمضان گزرنے لگتا ہے، عید آنے لگتی ہے، تو رمضان کا جو تھوڑا تھوڑا جذبہ تھا وہ ہو گیا پورا. اب بازاروں میں راتیں گزر رہی ہیں، عید کی خریداری ایک مستقل مسئلہ ہے، اور عید کی خریداری کے لیے جو ہے یہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس میں ضرورت کی حد تک آدمی محدود رہے. اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خریداری کی نیت سے بعض اوقات آمدنی بھی حلال حرام کی فکر مٹ جاتی ہے. اللہ بچائے. خاص طور سے خواتین جو ہیں وہ مردوں پر زور ڈالتی ہیں کہ فلاں چیز بھی ہونی چاہیے اور فلاں چیز بھی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اپنے جتنی آمدنی ہے اس کے دائرے میں کرنے کی حد تک تو انشاءاللہ کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اپنی آمدنی سے بڑھ کر قرضے لے کر، ناجائز آمدنی حاصل کر کے، رشوتیں لے کر اور ناجائز کام کر کے یہ چیزیں کرنا، یہ اپنے لیے آگ کے انگارے خریدنے کے مرادف ہے. اور رمضان کی راتوں کو اس کام میں ضائع کرنا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اس سے بھی حتی الامکان جو راتیں باقی ہیں ان کو اللہ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دعا میں گزارے. جو ضروری خریداری کرنی ہے کر لو، لیکن اس کو ایک مستقل تومار نہ بناؤ کہ جس کے نتیجے میں ٹھیک ہے عید کے دن یہ بھی مسنون ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہنے. یہ اس کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی خریداری کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں، لیکن اس میں اسراف نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور ایک دوسرے کی ریس لگانے کی فکر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو، اپنے بچوں کو خوش کرنا مقصود ہو. اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اور وقت ضائع بلا وجہ کا بہت زیادہ وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت رمضان کی عطا فرمائی تھی اس کا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر ادا کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کا یہ راستہ ہے. جو راتیں باقی رہ گئی ہے رمضان کی، اس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے ساری حاجتیں مانگنے اور ساری اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے. اسی سے تو یہ بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ باقی ہماری جو زندگی ہے رمضان کی وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے. www.darsequran.com